بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ربیع الاول کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے، تو اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو اہم پہلو وابستہ ہیں، آپ کی پیدائش کا، آپ کی وفات کا۔ تو ہم ویسے تو پورے سال ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تعلق رکھتے ہی رہنا ہے، لیکن چونکہ یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، تو اس میں بدرجہ اولا ہم یاد کریں، آپ کی سیرت کو یاد کریں، اور آپ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہمیں، اس طریقے پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے سیرت تو بہت ساری پڑھی ہے، سیرتیں بہت ساری ہمارے نظروں سے گزرتی ہیں، ہم سنتے ہیں بار بار، لیکن میں چاہوں گی کہ ان سیرت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی سیرت تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیا کا رخ موڑا تھا، کیسے عرب کا جو جاہل قوم تھی، جو گمراہ قوم تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بدلا، ان کا ڈائریکشن کیسے چینج کیا، جہالت سے علم کی طرف، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف، یہ کیسے آپ نے کام کیا، اور ہمیں ان طریقوں کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اس پر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ جمعہ آیت نمبر 1 اور 2 میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ آیت 2 میں بتایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہی حقیقی ہے، پاک ذات ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اس آیت میں بتائے۔ پہلے الملک، بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، ملک القدوس، قدوس ہے، یعنی جو زبردست ذات والا ہے، پاک ذات ہے، اور العزیز بہت ہی زبردست ہے، الحکیم بہت ہی حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی 4 کوالٹیز اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بھی 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے کیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو، پہلی بات ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ اللہ کی آیتیں لوگوں کو تلاوت کر کے سنائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ پہلی چیز ہے آیتیں اللہ کی تلاوت کر کے سنائے۔ دوسرا، ان آیتوں کو جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، جو کہ گمراہی کے میل کچیل میں ہے، جو کہ نافرمانیوں کے میل کچیل میں ہے، ان تمام جو گندگیوں میں مبتلا ہیں، برائیوں کے، معصیت کی گندگی میں جو مبتلا ہیں، ان کو پاک کرے۔ پاک کرنا مطلب ان کو ان برائیوں سے دور کر کے، جیسے سفید کپڑے سے میل کو ہٹایا جاتا ہے، ویسے ایک انسان، جاہل انسان کے اندر سے جہالت کو دور کرنا، اس کو پاک کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے والحکمہ، اور اس کی جو کتاب میں جو حکمتیں چھپی ہوئی ہے، جو وزڈم چھپی ہوئی ہے، یعنی جو بھی احکام ہے، اس کے ان احکام پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیا حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کا بھی ذکر کرے۔ الملک، پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتیں آپ لوگوں کو تلاوت کریں۔
یتلو علیہم آیاتہ، مالک کے آیتیں، مالک کی باتیں لوگوں کو سنائے، اور وہ جو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس مالک کی طرف سے۔ قدوس، جو قدوس کے ایکول ویزکیہم، اور جیسے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ قدوس ہے، اسی طرح ان لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے اس کوالٹی کے تحت اللہ کی مخلوق بھی ویسے بنے، اپنے اندر سے برائیوں کو، اپنی غلط چیزوں کو ہٹا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ جب ہم فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے پاک کرے گا۔ العزیز، عزیز ہے، بہت ہی زبردست، اور زبردست رب نے ہمیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب ہمیں سکھائی ہے، کتاب کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ اور حکیم، حکمت والے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت سکھا کر بھیجی ہے۔ 4 کام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں، اور یہ 4 کام ہی انسان کی اصلاح کی بنیادی 4 طریقے، یعنی اگر ہم کسی کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو صحیح راستے پر لے آنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ 4 کام کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، لوگوں کو ایسا سمجھانے کی کوشش کرتے جو کچھ اور ہی طریقہ ہوتا ہے، یہ 4 طریقوں کو چھوڑ کر کچھ اور ہی طریقہ ہوتا، کچھ اور طریقے سے پھر لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچے گی، اصلاح جو ہے، ان کو سدھارنے کا جو پروسیجر ہے وہ پروسیجر صحیح سے نہیں ہوگا۔ بیسیکلی اس میں کیا سمجھایا گیا، کوئی ایک دائی ہے، اس کو اگر دین کا کام کرنا ہے تو وہ یہ 4 طریقوں سے دین کا کام کرے۔ کون سے 4 طریقے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں برائیوں سے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے۔ پڑھ پڑھ کے سنانا، تعلیم دینا دونوں الگ ہے۔ صرف پڑھنا یہ تو ایک پہلی ذمہ داری ہے، اس کے بعد تعلیم دینا یعنی اس کے فہم پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرانا لوگوں کو، جیسے تفصیل سے ایک ایک آیت میں ڈیپتھ میں جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور حکمت، اس کے وزڈم جو ہے، تو یہ 4 بیسک میتھڈس ہے ہیومن ریفارم کے۔ کسی انسان کو اگر ہمیں بنانا ہے، اللہ کا بنانا ہے، تو یہ 4 طریقے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ان 4 طریقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 جگہ کیا ہے، سورہ بقرہ آیت 151 میں، سورہ بقرہ آیت 129 میں، سورہ آل عمران آیت 164 میں، اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں۔ یہ 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن ریفارم کا پروسیجر ہے اس کا 4 جگہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اسی پروسیجر کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھا ہے۔ تو الملک جو ہے وہ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ نے اپنا حقیقی پیغام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ لوگوں کو میرا جو پیغام ہے، حقیقی پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچائے۔ دوسری کوالٹی اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے قدوس، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، تو لوگوں کو بھی پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ آپ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرے، ان کی سیرتوں کو پاک کرے، ان کی کرداروں کو پاک کرے، ان کو گناہوں سے پاک کرے، یہ ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اور نیکسٹ تیسری کوالٹی جو ہے العزیز، اللہ تعالیٰ عزیز یعنی جو چاہے اللہ تعالیٰ قانون دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم اس پہ سوال نہیں کر سکتے کہ اب روزہ کیوں اتنے گرمی میں آ رہا ہے نہیں رکھ سکتے، تیمم کیوں، اب فجر کی کیوں نماز یہ ٹائم پہ کیوں کدھر کیسے، یہ ہم سوال نہیں کر سکتے، زے بھی نہیں دیتا کہ ہم سوال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جو قانون چاہے نافذ کر سکتا ہے۔ اس قانون کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دے کر بھیجا، کتاب کا قانون دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کے لاس، جو اللہ تعالیٰ کے لاس ہے وہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاس ہے، جو احکام ہے، بغیر
چاہ کے مان لینا ہے. اور فورتھ جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے حکیم، یعنی قانون بنانے میں حکمت سے کام لینے والا. اچھا، جو بھی قانون ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدے ہی فائدے اس میں بھرے ہوئے ہیں. اور ہماری جو انسانی عقل ہے وہ ان فائدوں تک نہیں پہنچ سکتی. بعض فائدوں تک ہم پہنچتے ہیں، بعض تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں اس کو مان لینا ہے. اللہ رب العزت حکیم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت دے کر بھیجا ہے. یؤتی الحکمت من تشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دے کر بھیجتا ہے. اور نبیوں کو تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ نے حکمت دے کر بھیجا ہے. تو وہ انہوں نے آیتیں بھی تلاوت کر کے سنائی، سمجھائی، اور اس کی حکمتیں بھی ہمیں بتانے کی انہوں نے کوشش کی. تو جب ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو انقلابی سیرت ہے، خاص کر جو کام انہوں نے کر کے دنیا کا رخ انہوں نے موڑ دیا، اور اتنی قوم تھی، اتنی جبار قوم تھی، اتنی اس قوم کا انہوں نے رخ موڑ دیا. تو وہ کیا کام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی یہ کام کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، ایز اے امت ہم سب پر آتی ہے، میرے پہ آتی ہے، یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں سب، ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، جو نبیوں کا کام ہے، وہ ہم لے کر آگے چلے. اچھا، یہ کام لے کر آگے چلنے کے لیے، اس سے محبت ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ نے دن و رات کیسے گزارتے تھے، کیا طریقہ ہوا کرتا تھا. آپ جو حق بات کہتے تھے تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ کے سامنے غلط چیزیں آتی تھی تو آپ کا کیا رویہ ہوتا تھا. اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، تبھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا ہوگی. ورنہ یہ جھوٹ ہے. بہت سارے لوگ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں رسول کی محبت کے، حالانکہ ان کے اعمال اگر دیکھیں تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹے دعوے ہیں، اور ان جھوٹے دعووں کے تحت قیامت کے دن جب حوض کوثر کے پاس جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہے، لیکن فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچیں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ کے بعد بدعتیں کی، انہوں نے آپ کے بعد غلط دین رائج کیا، آپ کے طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے. تو ایسے پکڑ پکڑ کر ان کو کھینچیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو یہ 4 طریقے ہم اپنائیں گے، 4 طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. تو اس ضمن میں جو پہلی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ کا، لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. تو آیات میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو فینومینا آف نیچر ہے، ایک تو قرآن کی باضابطہ آیتیں ہیں. وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے. دیکھو اس کائنات کو، دیکھو کائنات کی چیزوں کو، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جیسے ہم نے ابھی پڑھ کے آئے پچھلے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا تذکرہ کیا، اس کو پیدا کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو یہ آیتوں پر غور و فکر کرنا، آیتوں پر روشنی ڈالنا ہمیں یتلو علیہم آیاتہ کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کا خالق ایک ہے. تو ہمیں بھی یہ کائنات ہمیں فوکس کرتی ہے اپنے معبود پر، اپنے خالق کی طرف ہمیں پلٹاتی ہے کہ دیکھو تم بھی خالق کو پہچانو، تمہارا بھی پیدا کرنے والا یہ ایک ہے. جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہمارے اندر سے شرک ہٹ جائے گا. ایکچولی یہ چیز ہمارے ان بلٹ ہے. ہماری روح گواہی دیتی ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہماری روح گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی معرفت کی گواہی دیتی ہے، لیکن ہم نے پردہ ڈال کے رکھ دیے اس پہ. تو ہمیں ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، آیتوں کو تلاوت کرتے رہنے کی ضرورت ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یاد دہانی ہوتے رہیں. تو ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ نہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے،
نہ ہی کائنات پہ، آفاق کی فینومینا آف نیچر پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہمارے دلوں پر یہ پردے چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پردوں کو ہٹا کر کانشیس کے ساتھ اللہ کے آیتوں پر غور و فکر کرنے والا بنائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز دے کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یقین اور ایمان سے بھرے ہوئے جو آیتیں ہیں اس کا تعارف کرائیں، لوگوں کو اس تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. تو ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہم اگر تذکیر ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو قرآن کی آیتوں سے، کائنات کی آیتوں سے. اگر ہم تبلیغ بھی کر رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے. اگر ہم انذار بھی کر رہے، ڈرا رہے لوگوں کو، تو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ڈرائیں. اگر ہم تفسیر بھی کر رہے، لوگوں کو کھینچنا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کھینچنا ہے، جو کہ شیطان اپنے طرف کھینچ رہا ہے، دنیا اپنے طرف کھینچ رہی ہے، نفس اپنے طرف کھینچ رہا ہے، انا اپنے طرف کھینچ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں لوگوں کو کھینچ کر، اپنے آپ کو کھینچ کر اپنے حقیقی معبود کی طرف لانا ہے. تو یہ پہلا کام ہے دعوت کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ ہمیں بھی کرنا ہے. دوسری چیز ہے تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ، تو یعنی انہیں پاک کیا جائے. دوسرا کام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر بھیجا گیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس فطرت پر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس فطرت پر باقی رہنے کی دعوت دیتا ہے. ویسے دنیا تو ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت سے ہمیں پیدا کیا، یعنی ہم جب پیدا ہوئے تو ہم سارے گناہوں سے پاک تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، حج اگر کوئی کرتا ہے، حج مبرور جسے عطا ہوتا ہے، تو حج مبرور کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، صاف ستھرا، ہر گناہ سے پاک. اور قرآن میں آیتیں بھی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جو سلیم الفطرت کے ساتھ اپنے رب سے جا کے ملتا ہے. یعنی ہم جیسے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ویسے ہی میرے پاس آؤ. کلیئر؟ ویسے ہی میرے پاس آؤ. تم گناہوں کا بوجھ لے کر، تم غلطیوں کا بوجھ لے کر، تم ہر دھرمیوں کا بوجھ لے کر نہیں آنا. تم پاک صاف ہو کے آؤ میرے پاس، تو میں تمہیں جنت دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سورہ یونس آیت 57 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس ایک موعظہ آ گیا ہے تمہارے رب کے طرف سے، ایک ایسی چیز آ گئی ہے تمہارے رب کے طرف سے جو تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، جو تمہارے لیے ہدایت ہے، جو تمہارے لیے رحمت ہے نا. تو اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس کتاب میں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، شفا مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے، رحمت مل جاتی ہے. کون نہیں چاہتا؟ ہم کتنے شفا کے طلبگار ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا دے. بیماری صرف جسمانی بیماری نہیں، ہمارے دل کے بھی بہت ساری بیماریاں، اصل تو وہی بیماری ہے. یہاں پہ کیا ہے، یہ چیز اگر ہم اس قرآن کو، آیتوں کو تلاوت کریں گے تو ہمارے اندر سے جو سینوں میں جو برائیاں ہیں وہ دور ہوں گی. تکبر کی برائی، حسد کی برائی، دنیا پرستی کی برائی، اپنے حب جاہ کی برائی، مال کی برائی ہے، بخیلی کی برائی، خود پسندی کی برائی، بہت ساری برائیاں، کتنے ہم گرائیں، کتنے ہم چیزوں میں مبتلا ہیں. وہ ساری برائیاں ہم سے دور ہوں گی اگر ہم تلاوت کریں گے، اگر ہم اس کو، ان آیتوں پر غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ. یہ ہے پاک ہونا، پاک کرنا. ٹھیک ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے تو یہاں پر ہمارا بیٹھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت ہونا. جب ہم بیٹھے، اچھا یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اچھا کوئی گناہ میں ہم پھر ملوث ہو رہے تو ریمائنڈر ہوتا ہے، اور کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے تو ہم وہ نئی چیز، نئی آیت جو پتہ چلتی ہے وہ اس کے مطابق اگر عمل نہیں کرتے ہوتے تو فوراً عمل کرنے والے بن جانا. یہ پاک صفائی ہے. تو ہم یہاں پر بیٹھنا جو ہمارا 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہونا، نقصان نہیں بننا. تو ہم صاف ہوتے جانا، دن بہ دن ہم صاف ہوتے جانا. ہاں، دنیا کی چیزیں ہمیں
میلے میں ڈال دیتی ہے، لیکن ہم اس دھول وغیرہ کو جھٹک کر سامنے جاتے رہنا، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب ہم آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے اندر پاکی اور صفائی آنی چاہیے۔ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ محفلیں پاک محفلیں ہیں، تو یہاں پر پاک صاف ہو کر بیٹھے، صاف ستھرے ہو کر بیٹھے، اللہ سے ملاقات کی محفلیں ہیں، ہاں تو اللہ تعالیٰ انٹرنل بھی صاف کرے گا اور ایکسٹرنل بھی صاف کرے گا انشاءاللہ۔ تیسری چیز ہے العزیز، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی جوڑی ہے، یہ ایک کام جوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجنے کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ عزیز ہے، بہت حکمت والا، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے قانون نافذ کر سکتا ہے۔ آپ میں کوئی نہیں ہے جو اس قانون پہ اعتراض کر سکے، اس قانون کو تبدیل کرنے والے ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ جیسے مودی نے کیا کیا، قانون کو، جو طلاق کا قانون ہے اس کو چینج کرنے کی جو کوشش کی، لوگ آئے دن جو بادشاہ مہاراجا کو کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی ہے ہی نہیں، ان کو زے بھی نہیں دیتا یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے، جو قانون دیے ہیں، اس پر ہمیں پکا جم جانا چاہیے، اس کی پکی پابندی شروع کر دینی چاہیے، اس احکام کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، اور اس احکام کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کو دنیا پر نافذ کرنے، اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے، اپنے گھروں پر نافذ کرنے، اپنے آپ میں نافذ کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے جب ہم یہ پڑھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نبوت کے بعد 40 سال سے لے کر آپ نے 63 ایئرس تک، یعنی 23 ایئرس آپ نے یہی کوشش کی، اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا، اور ہم میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ چوتھی چیز ہے الحکمہ، یعنی حکمت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ یہ جو حکمت ہے نا، یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول ہے، تو ہم میں بہت ساروں کو یہ حکمت سمجھ نہیں آتی، ہم ڈھونڈتے رہتے، اچھا الٹی سیدھی بحثیں کرنے لگتے، اچھا یہ حکم کیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادیاں کیوں کی، وہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ جہالت کی بات ہے۔ جس کو حکمت نصیب ہوتا ہے نا، اس کو بڑی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ حکمت کیسے آتی، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنا پڑتا ہے۔ حکمت ایسی حاصل نہیں ہوتی، یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، غور و فکر آنا، اس کے وزڈم کو سمجھنا، حکمت کو سمجھنا، ایکسپیرینس اور بہت دعائیں، بہت کوششوں کے بعد یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت نصیب فرمائے۔ تو یہ جب حکمت پر فائز ہوتا ہے انسان، تو اس کا عقل، اس کی شعور کی پختگی کی علامت ہے۔ دنیا بہت ساری چیزیں سکھا دیتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، عمر بہت سارے ایکسپیرینس دے جاتی ہے۔ تو حکمت کیا ہے، ایکسپیرینس سے آتی ہے، شعور سے، شعور کی پختگی سے، عقل کی پختگی سے وزڈم انسان کے اندر آتا ہے۔ تو یہ چیزوں کے لیے جد و جہد کرنا ہے، ہاں؟ اور یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ ویپن ہے کس کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے ویپن ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ہی ویپن ہے، اور نیکسٹ دوسرا ویپن کیا ہے، ویزکیہم، لوگوں کو پاک کرنا، اور تیسرا ہے ویعلمہم الکتاب، لوگوں کو تعلیم دینا، اور حکمت لوگوں کو سمجھانا۔ یہ 4 ویپنس ہے۔ ان چیزوں کو لے کر ہم اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہے، اور آپ نے دعوت کو عام کیا ہے۔ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ تو یہ 4 چیزوں کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے گا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو جو نافذ کرنے کا کام ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنا دین نافذ کر کے ہی رہتا ہے، لیکن اس میں ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں، جتنا ہماری استطاعت ہے اتنی حصہ ہم ڈالیں اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے ہر پہلو کو سمجھنے والا بنائے، اور اس کے مطابق ہمیں بھی وہ چیزیں ہمارے اندر بھی
پیدا کرنے والے بنائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.